بیٹھے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اور سرکار نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدتم و جدہ امتم و امہ خالتم و خالہ ابم و امہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، نانا اور نانی کے اعتبار سے، چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے، خالہ اور ماموں کے اعتبار سے، ماں اور باپ کے اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے بہتر کون ہے میں بتا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ بتا دیجئے کہ ساری دنیا میں اس اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہم الحسن والحسین، میرے بیٹے حسن اور حسین ہے۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، حسن اور حسین سب سے بہتر ہیں تو کس لیے؟ جدت و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے نانا محمد رسول اللہ ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور ان کے چاچا جعفر ابن ابی طالب ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابو طالب ہیں، اور ان کے خال ان کے ماموں قاسم ابن رسول اللہ ہیں، اور ان کی خالائیں زینب، رقیہ، ام کلثوم جو سرکار کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے باپ علی مرتضیٰ ہیں، اور ماں خاتون جنت ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آگے حدیث کے الفاظ سنو، سرکار نے آگے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جدتو فی الجنہ جدتہما فی الجنہ امتو فی الجنہ امتاہما فی الجنہ خالتو فی الجنہ خالتہما فی الجنہ ابوہما فی الجنہ امہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ سن لو، ان کے نانا بھی جنتی، نانی بھی جنتی، خالہ بھی جنتی، ماموں بھی جنتی، چچا بھی جنتی، اور ان کی چچی بھی جنتی، ان کے باپ بھی جنتی، ان کی ماں بھی جنتی، اور یہ دونوں بھی جنتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے، رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ سفر المظفر کا یہ عظیم مہینہ ابھی قریب ختم ہونے کے ہیں۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے، ماہ ربیع الاول کا مہینہ، عیدوں کی عید کا مہینہ آنے والا ہے، اور اس میں جگہ جگہ پر عید میلاد النبی کے اس عظیم موقع پر پروگرام ہوں گے، جلوس نکالے جائیں گے، اور اس میں خاص کر کے سنی مسلمان اپنے آقا کا جشن یوم ولادت مناتا تھا، مناتا ہے، اور صبح قیامت تک مناتا رہے گا۔ اس لیے وہ مہینہ شروع ہوتے ہی آپ اپنے گھروں کو سجائیں، اور اپنے گھر پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن یوم ولادت کے موقع پر جھنڈے لگائیں، گھر کا ڈیکوریشن کریں، سب کچھ کریں، اور اگر کوئی دلیل مانگے تو ان سے اتنا کہنا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ سرکار کی ولادت کے وقت میں نے دیکھا کہ سدرا کے مکین جبریل امین زمین پر آئے،
ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا تھا، ایک مغرب میں گاڑا تھا، اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑا تھا۔ سرکار کی ولادت پر جب جبریل نے جھنڈا گاڑا تھا تو ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنی گلیوں کو جو سجاتے ہیں، وہ جبریل کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ جمعہ میں خطاب کروں گا۔ آج مجھے جس عظیم ذات کا تذکرہ کرنا ہے، ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ ہم جس مسجد میں ابھی بیٹھے ہیں، اسی مسجد میں مزار ہے حضرت خواجہ ابراہیم عرف کبیر الدین صوفی چشتی ناغوری علیہ رحمہ کا۔ ان کی سیرت کے حوالے سے میں نے پچھلے سال آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا۔ جن کو دھیان ہو ان کو دھیان ہوگا، اور جن کو معلوم نہ ہو وہ یوٹیوب پر سن لے۔ آج ایک اور عظیم ذات کا مجھے تذکرہ کرنا ہے۔ 5 ربیع الاول کو ان کا عرس ہے، مسجد میں قرآن خوانی، سندل وغیرہ اور فاتحہ کا اہتمام ہے، تو آپ حضرات اس میں شرکت کریں۔ جس ذات کا مجھے تذکرہ کرنا ہے وہ ذات اتنی عظمت اور بلند والی ہے جسے دنیا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ ساری فضیلتیں جو امام حسین کو حاصل ہے، ساری فضیلتیں جو امام حسین کو حاصل ہے، امام حسین سے پہلے امام حسن کو حاصل ہے۔ امام حسن پہلے امام بھی ہیں، رسول پاک کے پہلے نواسے بھی ہیں، علی مرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا کے بڑے بیٹے بھی ہیں، بڑا مقام ہے۔ لیکن یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم امام حسین کی یاد تو مناتے ہیں، امام حسن کو تو ہم نے بالکل بھلا ہی دیا ہے۔ معاف کیجئے گا، آج اتنے بڑے مجمع میں کسی سے پوچھوں گا امام حسین کی شہادت کا دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، آپ سب سارے لوگ کہیں گے امام حسین کس دن شہید ہوئے تھے، کون سی تاریخ تھی، سب کو معلوم ہے۔ بولو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ امام حسین کی شہادت معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ امام حسن کی شہادت کب ہوئی تھی؟ یہ ہماری کم نصیبی کا یہ ہے۔ آج شیعوں نے امام حسن کو تو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ وہ کس چیز کی بنیاد پر؟ کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے جو صلح کی تھی، اس بات کو لے کر شیعوں نے تو چھوڑ دیا۔ اچھا، ہمارا جو دوسرا مخالف طبقہ ہے وہ سرے سے مانتا ہی نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں جو سرکار کے سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، سارے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ جب سب کو مانتے ہیں تو پہلے نواسے امام حسن ہیں، اور پہلے بیٹے مولا کائنات کے امام حسن ہے۔ ہم نے امام حسن کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں کبھی ہم نے امام حسن کا تذکرہ نہیں کیا؟ آج میں مختصر وقت میں امام حسن کا تذکرہ کروں گا۔ امام حسن وہ عظمت والے ہیں کہ حسن کو بادشاہ ہر خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ ہر خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ حسن کو بادشاہ ہر خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل اتنی ہی کافی ہے ان کی عظمتوں کے لیے، دلیل اتنی ہی کافی ہے ان کی عظمتوں کے لیے کہ حسین بھی انہیں اپنا امام کہتے ہیں۔ دلیل اتنی ہی کافی ہے ان کی عظمتوں کے لیے کہ حسین بھی انہیں اپنا امام کہتے ہیں۔ کون امام حسن مجتبیٰ؟ 15 رمضان المبارک میں آپ کی ولادت ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ اس عظیم ذات کا نام ہے کہ ہمارے گھر پہ بھی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے کان میں اذان مسجد کا امام دیتا ہے، پیر صاحب دیتے ہیں، مفتی صاحب دیتے ہیں، لیکن امام حسن وہ ہیں کہ جب زمین پر پیدا ہوں تو ان کے کانوں میں اذان جناب محمد رسول اللہ دیتے ہیں۔ وہ امام حسن مجتبیٰ کہ آج دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، امام صاحب اگر اذان دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور یہ وہ امام حسن ہے کہ ان کے کانوں میں اذان رسول پاک نے دی، اور اذان اس طرح دی، اشہد انی رسول اللہ، حسن گواہی دو کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ یہ وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ اور جب پیدا ہوں تو پہلے کچھ تبرک کے طور پر کچھ کھلایا جاتا ہے، گٹھی پلائی جاتی ہے۔ امام حسن وہ ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو کونین کے والی نے امام حسن کو اپنی زبان کو چسایا تھا۔ امام حسن سرکار کی زبان کو چوس رہے ہیں۔ وہ مقام ہے
کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں اور کاندھے پر امام حسن بیٹھے ہیں. سرکار کے کاندھے مبارک پر امام حسن بیٹھے ہیں. کون سا سرکار کا کاندھا؟ سرکار کا کاندھا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. سرکار کے اس عظمت والے بازو پر، کاندھے پر امام حسن بیٹھے ہیں. ایک حدیث اور سنیے. ایک مرتبہ مولا کائنات کو سرکار نے کھڑا کیا. مولا کائنات کو سرکار نے ارشاد فرمایا علی میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی فرماتے جب میں سرکار کے کاندھے پہ کھڑا ہوا، ہاتھ بڑھاتا تو اللہ کے عرش کو چھو لیتا. ہاتھ بڑھاتا اللہ کے عرش کو چھو لیتا. اسی کاندھے پر امام حسن بیٹھے ہیں. جب امام حسن کو کاندھے پر بٹھا کر سرکار مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک صحابی نے دیکھا اور صحابی نے دیکھ کر امام حسن سے کہا نعم المرکب رکیبت یا غلام. صحابی نے امام حسن سے کہا بیٹے سواری تو بہت اچھی ہے. سرکار کے کاندھے پر بیٹھے، بیٹے سواری تو بہت اچھی ہے. ابھی امام حسن کوئی جواب دے اس سے پہلے سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابی وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، اے میرے صحابی تو کہتا ہے کہ سواری بہت اچھی ہے، سواری سے پہلے یہ تو دیکھ سوار بھی تو اچھا ہے. سوار بھی اچھا یہ امام حسن ہیں جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا. حدیث کے الفاظ ہیں امام حسن کو جیسے ہی سرکار نے اپنی گود میں لیا، امام حسن سرکار کی داڑھی میں انگلیاں ڈال کر کھیل رہے ہیں. سرکار کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈال کر کھیل رہے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے سینے سے لگایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انی احبہ فاحبہ. سرکار نے عرض کیا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، مالک تو بھی اس سے محبت فرما. کون ہے امام حسن؟ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں. اور یار وہ کون سی ایسی شان ہوگی، کیسی عظمت والی جگہ ہوگی کہ امام الانبیاء ہوں گے اور مقتدی سارے صحابہ ہوں گے. کیسی نماز ہوتی ہوگی. سرکار بیٹھے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں اور سرکار نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدتم و جدہ امتم و امہ خالتم و خالہ ابم و امہ. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، نانا اور نانی کے اعتبار سے، چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے، خالہ اور ماموں کے اعتبار سے، ماں اور باپ کے اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے بہتر کون ہے میں بتا دوں؟ نانا اور نانی کے اعتبار سے، چاچا اور پھوپھی کے اعتبار سے، ماموں اور خالہ کے اعتبار سے، ماں اور باپ کے اعتبار سے پوری دنیا میں، صرف مسجد نبوی میں نہیں، پوری دنیا میں سب سے بہتر کون ہے بتا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ بتا دیجئے کہ ساری دنیا میں اس اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہم الحسن والحسین. نانا اور نانی کے اعتبار سے، ماں اور باپ کے اعتبار سے سب سے بہتر اس دنیا میں کوئی ہے تو میرے بیٹے حسن اور حسین ہے. اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، حسن اور حسین سب سے بہتر ہیں تو کس لیے؟ جدت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے نانا محمد رسول اللہ ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور ان کے چاچا جعفر ابن ابی طالب ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابو طالب ہیں، اور ان کے ماموں قاسم ابن رسول اللہ ہیں، اور ان کی خالائیں زینب، رقیہ، ام کلثوم جو سرکار کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے باپ علی مرتضیٰ ہیں اور ماں خاتون جنت ہے. باپ علی مرتضیٰ ہیں، ماں خاتون جنت ہے. اتنا کہنے کے بعد آگے حدیث کے الفاظ سنو. سرکار نے آگے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جدتو فی الجنہ جدتہما فی الجنہ امتو فی الجنہ امتاہما فی الجنہ خالتو فی الجنہ خالتہما فی الجنہ ابوہما فی الجنہ امہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ. سرکار نے ارشاد فرمایا سارے لوگوں سے سب سے زیادہ بہتر حسن و حسین ہے نانا اور نانی کے اعتبار سے. اب سرکار فرماتے میرے صحابہ سن لو، ان کے نانا بھی جنتی، نانا بھی جنتی، نانی بھی جنتی، خالہ بھی جنتی، ماموں بھی جنتی، چچا بھی جنتی، اور ان کی چچی بھی جنتی، ان کے باپ بھی جنتی، ان کی ماں بھی جنتی، اور یہ دونوں بھی جنتی. حسن و حسین یہ بھی دونوں جنتی. آگے حدیث کے الفاظ ومن احبہما
فی الجنتی، سرکار فرماتے ہیں جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی۔ یہ ہے امام حسن اور امام حسین۔ کون ہے امام حسن؟ مولا کائنات فرماتے ہیں الحسن اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس۔ یہ حدیث میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، صرف حدیث کا ایک ٹکڑا سنیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بیٹا جو عطا فرمایا حسن، پہلا بیٹا، وہ میرا پہلا بیٹا حسن رسول پاک کے سینے سے لے کر سر تک کے مشابہ ہے۔ مدینہ منورہ میں سرکار کے اس دنیا سے ظاہری وصال فرمانے کے بعد جب لوگوں کو سرکار کے دیدار کرنے کی تمنا ہوتی تھی، مولا کائنات کے گھر پر آتے تھے اور آ کر کہتے تھے علی ہمیں سرکار کی یاد آ رہی ہے، تو مولا کائنات دونوں شہزادوں کو جمع کر کر دکھا دیتے تھے۔ یہ امام حسن ہے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا حسن اور یہ میرے بیٹے حسین ہیں، دونوں شہزادوں کو لے کر یا رسول اللہ ابا آپ کے پاس آئی ہوں، ان دونوں کو کچھ عطا کریں۔ معلوم ہوا خاتون جنت کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی مختار کل ہیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں، جسے چاہے عطا کر دے۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ خاتون جنت نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ دونوں شہزادوں کو لے کر آئی ہوں، سرکار انہیں عطا کریں۔ سرکار نے عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ پہلا بیٹا حسن، حسن کو میں اپنا علم دیتا ہوں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ رب فرماتا ہے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ جب اللہ نے سب کچھ بتا دیا، آج وہی نبی ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنا علم دیا۔ حسن کو علم بھی دیا اور اپنی ہیبت دی، علم دیا اور اپنی ہیبت دی، اور حسین کو اپنی طاقت دی اور اپنا جود و سخا دیا۔ اب امام حسن کو سرکار نے اپنا علم عطا فرمایا۔ اب اسی علم کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سرکار نے عطا فرمایا ہے، اپنا علم عطا فرمایا ہے، اور علم کس شان والا عطا فرمایا ہے؟ مولا کائنات باب مدینۃ العلم مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی دور خلافت میں آپ کے جو پولیس لوگ تھے وہاں پہ جو راتوں میں نگہبانی کیا کرتے تھے، مولا کائنات بیٹھے ہیں، شہر میں گھومنے والے کوتوال نے ایک انسان کو پکڑا جس کے ہاتھ میں چھری تھی اور چھری سے خون ٹپک رہا تھا۔ اسی انسان کو پکڑا اور مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کوتوال نے آ کر عرض کی حضور یہ انسان ہے، ہم نے جہاں سے اس کو پکڑا ہے اسی جگہ ہمیں ایک لاش بھی ملی ہے، اس کو جہاں سے پکڑا ہے وہاں سے ایک لاش بھی ملی ہے اور اس کے ہاتھ میں چھری ہے، چھری سے خون ٹپک رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس نے اس انسان کو قتل کیا ہے جس کی لاش پڑی ہے، اس لیے ہم نے اس کو پکڑا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مولا کائنات نے جس کے اوپر الزام تھا اس سے پوچھا بتا تو نے اس کو قتل کیا ہے؟ تو اس انسان نے کہا ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ اقبال جرم کر لیا، مان گیا ہو، اور اس نے قبول کر لیا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ ابھی مولا کائنات اتنا سننے کے بعد ابھی اس قاتل پر جس نے اقبال جرم کیا تھا اس پر کوئی سزا دے، اس سے پہلے دوسرا انسان بھاگتا ہوا مولا کائنات کے دربار میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا اے علی یہ انسان جس نے جرم قبول کیا ہے اس نے قتل نہیں کیا ہے، قتل تو میں نے کیا ہے، جو لاش ملی تھی اس کو قتل اس نے نہیں کیا ہے، قتل میں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے سچے لوگ تھے اس ٹائم، کتنے سچے لوگ تھے۔ وہ پکڑا نہیں گیا تھا دوسرا انسان، لیکن پھر بھی مولا کائنات کے دربار میں آ کر کہہ رہا ہے حضور اس نے قتل نہیں کیا، قتل میں نے کیا ہے۔ مولا کائنات نے پوچھا اسی دوسرے انسان سے کہ تجھے تو پکڑا بھی نہیں گیا تھا، تو کیسے آیا؟ تو اس نے آ کر کہا حضور دراصل جس انسان کی لاش پڑی ہے اس کو قتل میں نے کیا ہے، مال کی لالچ کی بنیاد پر، مال کی لالچ کی بنیاد پر اس کو قتل میں نے کیا۔ جیسے ہی قتل کر کے میں فارغ ہوا کوتوال آنے لگا تو میں تو چھپ گیا،
جیسے ہی کوتوال آیا میں چھپ گیا. اچھا جیسے ہی میں چھپ گیا کوتوال آیا, اس نے اس انسان کو پکڑا اور آپ کے پاس لے آئے, اور مجھے جب معلوم ہوا کہ اس انسان نے قتل نہیں کیا ہے پھر بھی جرم کو قبول کر لیا ہے, تو ایک بے گناہ انسان قتل کے جرم میں مارا جائے, اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ کیسے سچے لوگ تھے قاتل, تھے گنہگار, لیکن اللہ کا خوف تھا. اس نے کہا حضور اس نے قتل نہیں کیا ہے, اگر یہ مارا جائے بغیر جرم کے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں اللہ سے ڈرا اور آپ کے سامنے آ کر میں نے سچ سچ کہہ دیا ہے کہ اس نے قتل نہیں کیا, قتل میں نے کیا ہے. اب مولا کائنات نے اسی پہلے انسان سے پوچھا, ہاں بھائی تم بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اسی انسان نے کہا حضور یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح بات ہے, میں تو تھوڑی دوری پر اپنی بکری کو ذبح کر رہا تھا, بکری ذبح کرنے کے بعد مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی, میں نے وہیں بکری کو ذبح کیا, اور پھر ایک تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے پیشاب کیا, اور پیشاب کرنے کے بعد جب میں آ رہا تھا میرے ہاتھ میں چھری تھی, بکری کو ذبح کر آ رہا تھا, پیشاب کر جب میں آ رہا تھا وہاں مجھے لاش ملی, لاش کو دیکھنے جیسے ہی میں آیا کوتوال نے مجھے پکڑ لیا, پکڑنے کے بعد آپ کے پاس لایا. تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جب تو نے قتل نہیں کیا تھا تو قبول کیوں کیا؟ تو قاتل نہیں تھا تو تو نے قبول کیوں کیا؟ اب اس انسان نے کہا حضور کوتوال نے مجھے اس طرح ہاتھوں سے بات پکڑا تھا, میرے ہاتھ میں چھری بھی تھی, چھری سے خون بھی ٹپک رہا تھا, جب کوتوال نے مجھے اس طرح پکڑا تھا, اب آپ کے پاس آ کر میں انکار بھی کرتا تو میری بات مانی نہ جاتی. ہاتھ میں چھری بھی تھی, سارے چیز موجود تھی, سارے گواہ موجود تھے. اب مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں, سامنے امام حسن بیٹھے, دونوں انسانوں کی بات سنی, کوتوال کی بات سنی, سب سننے کے بعد مولا کائنات نے امام حسن سے پوچھا, بیٹا حسن تمہارے پاس رسول پاک کا علم ہے؟ حسن تمہارے پاس رسول پاک کا علم ہے. حسن اب یہ بتاؤ کہ دونوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حسن کون پوچھ رہا ہے؟ مولا کائنات باب مدینۃ العلم پوچھ رہے ہیں. حسن اب تم بتاؤ کہ دونوں انسان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ امام حسن نے ارشاد عرض کی, ابا دونوں کو چھوڑ دیا جائے, دونوں کو چھوڑ دیا جائے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, بیٹا حسن جس انسان پر جھوٹا الزام تھا اس کو تو چھوڑ دیا جائے, جس پر جھوٹا الزام تھا ایسے ہی پھنس گیا تھا اس کو تو چھوڑ دیا جائے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن جس نے قتل کیا ہے, جو قاتل ہے, جو مار کر آیا ہے, اسے کیوں چھوڑ دیا جائے؟ تو امام حسن نے عرض کیا, ابا دونوں کو چھوڑ دیا جائے, دلیل میں قرآن سے دیتا ہوں. دونوں کو چھوڑ دیا جائے, دلیل قرآن سے دیتا ہوں. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, بیٹا ہاں حسن لاؤ دلیل, کون سی دلیل پر دونوں کو چھوڑ دیا جائے؟ تو امام حسن نے عرض کیا, ابا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے ایک کی جان بچائی اس نے سب کی جان بچائی, جس نے ایک کی جان بچائی اس نے سب کی جان بچائی. اب امام حسن عرض کرتے, ابا اس انسان نے قتل تو کیا ہے, قاتل تو ہے, اس انسان کو مارا تو ہے, لیکن اسی انسان نے دوسرے کو بچایا بھی تو ہے. ایک کو قتل کیا ہے تو دوسرے کو بچایا بھی ہے. اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, جس نے ایک کی جان بچائی اس نے سب کی جان بچائی. اس نے قتل کیا ہے لیکن ایک کی جان بچائی ہے. قرآن کی اس آیت کی روشنی میں دونوں کو چھوڑ دیا جائے. مولا کائنات فرماتے ہیں, حسن تمہارا فیصلہ ہمیں منظور ہے, ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا. یہ امام حسن کا علم ہے. اور امام حسن اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ امام حسن جب نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو ان کا جسم پیلا ہو جاتا تھا, چہرہ پیلا ہو جاتا تھا. یہاں تک بتایا گیا کہ امام حسن جب مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے تو آپ کا پورا جسم کانپنے لگتا تھا. کتنا اللہ کا خوف! کون ہے یہ؟ معمولی انسان نہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سرکار نے جو فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, صرف جنتی نہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. وہ امام حسن مصلی پر کھڑے ہیں, پورا جسم کانپنے لگتا ہے. لوگوں نے آ کر عرض کی, حضور آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کا پورا جسم کانپنے لگتا ہے, وجہ کیا ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں, میرا جسم کانپنے لگتا ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں, کس رب کے سامنے میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں. وہ اللہ کا خوف میرے دل میں اتنا ہے کہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں میرا پورا جسم کانپنے لگتا ہے. اور یہی امام حسن ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخی گھرانے میں پیدا کیا تھا. خود بھی سخی,
والد بھی سخی، ماں بھی سخی، نانا بھی سخی، سب سخیوں کے گھرانوں میں امام حسن کی پرورش ہوئی تھی، وہاں آپ پیدا ہوئے تھے۔ یہی امام حسن ہے۔ ایک مرتبہ ایک انسان اپنی کچھ حاجت لکھ کر امام حسن کے پاس آیا، اور میں نے یہاں تک کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام حسن اپنی زندگی میں روزانہ 400 لوگوں کے یہاں کھانا بھیجا کرتے تھے۔ 400 لوگوں کی کفالت اکیلے امام حسن کرتے تھے، وہ سخاوت تھی۔ آپ بیٹھے تھے، ایک مرتبہ ایک ضرورت مند آیا، کاغذ میں اس نے اپنی بات کو لکھا کہ میں اتنی پریشانی میں مبتلا ہوں، سارا کاغذ لکھ کر جیسے وہ ضرورت مند انسان امام حسن کے پاس آیا، ابھی جیسے ہی کاغذ دیا، امام حسن نے کاغذ رکھ دیا، خادم سے کہا کہ ہمارے مال میں جتنا مال ہے سب دے دیا جائے۔ جتنا مال ہے کون دیتا ہے اتنا؟ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ امام حسن نے اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تھا۔ پورا مال، آدھا نہیں، پورا مال 2 مرتبہ، اور 3 مرتبہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا تھا۔ جیسے ہی آپ نے ارشاد فرمایا اپنے خادم سے کہ جو انسان آیا ہے ہمارے پاس ابھی جتنا مال ہے سارا مال اس انسان کو دے دیا جائے۔ سارا مال تو دے دیا گیا۔ خادم نے آ کر کہا حضور سارا مال تو ہم نے اسے دے دیا ہے، لیکن حضور یہ کاغذ لے کر آیا تھا، کم سے کم آپ کاغذ کو پڑھ تو لیتے۔ کاغذ لے کر آیا تھا حضور، کم سے کم آپ کاغذ کو پڑھ تو لیتے۔ تو امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا کاغذ پڑھتا اور کاغذ پڑھنے میں جتنا ٹائم نکلتا وہ میرے سامنے کھڑا کھڑا شرمندہ بھی تو ہوتا۔ ضرورت مند تھا، جب تک میں کاغذ پڑھتا میرے سامنے کھڑے کھڑے وہ شرمندہ ہوتا، جتنی دیر میرے سامنے کھڑے کھڑے یہ شرمندہ ہوتا، کل اللہ مجھ سے پوچھتا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا؟ اس لیے اس کا کاغذ نہیں پڑھا، جتنا مال تھا سارا کا سارا دے دیا۔ یہاں تک بتایا گیا کہ امام حسن نے اس ضرورت مند کو اتنا مال دیا کہ مال کو اٹھانے کے لیے 2 مزدور لانے پڑے۔ اس مال کو اٹھانے کے لیے 2 مزدور لانے پڑے۔ اچھا 2 مزدور آئے، اس کی اجرت بھی امام حسن نے اپنی جیب سے عطا کی۔ یہ امام حسن ہے۔ 25 مرتبہ آپ نے پیدل حج کیے، 25 مرتبہ آپ نے پیدل حج کیے، وہ شان تھی آپ کی۔ اچھا آپ جب حج کے لیے ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا، اور یہ امام حسن ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی، امام حسن کے پاس سواری نہیں تھی، ایسا نہیں تھا۔ ہاں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری ایسی تھی کہ مدینہ سے مکہ پیدل 25 مرتبہ آپ نے حج کیا۔ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے جا رہے تھے، آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا۔ جتنے لوگ ساتھ میں تھے لوگوں نے کہا حضور ہم آپ کے پاؤں دبا دیں، تیل لگا دیں، سواری موجود ہیں، سواری پر بیٹھ جائیں۔ امام حسن نے ارشاد فرمایا سواری کی ضرورت نہیں ہے، پاؤں دبانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب امام حسن فرماتے ہیں اگلی منزل پر جب ہم جائیں گے، اگلی منزل پر، ابھی گئے نہیں ہیں، امام حسن فرماتے ہیں اگلی منزل پر جب ہم جائیں گے تو وہاں ایک حبشی غلام ملے گا، اور اسی حبشی غلام کے پاس ایک تیل ہوگا، اسے خرید کر لے آنا۔ ابھی اس منزل پر پہنچے نہیں، حبشی سے ملاقات ہوئی نہیں، حبشی کون ہے، اس کے پاس کون سا تیل ہے کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ امام حسن ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی۔ محتاج کا یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن کے علم غیب کا یہ عالم ہے، تو مدینے والے جناب محمد رسول اللہ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ امام حسن فرماتے ہیں اگلی منزل پر ہم جائیں گے، ایک حبشی سے ملاقات ہوگی، اس کے پاس تیل ہوگا، وہ تیل خرید کر لانا، وہ تیل لگانا، میرے پاؤں میں اچھا ہو جائے گا۔ خادم نے بات سنی، اگلی منزل پر پہنچے، وہ حبشی سے ملاقات ہوئی، خادم اسی حبشی کے پاس گئے اور جا کر کہا اب تمہارے پاس تیل ہے؟ وہ تیل میں خریدنے آیا ہوں۔ تو اسی حبشی نے کہا تمہیں تیل کس کے لیے چاہیے؟ خادم نے کہا مجھے امام حسن کے لیے چاہیے۔ وہ حبشی کہنے لگا کہ چلو مجھے بھی امام حسن کے پاس لے آؤ۔ وہ حبشی غلام کے ساتھ امام حسن کے پاس آیا اور آ کر عرض کی حضور یہ تیل میں آپ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتا ہوں، مجھے اس کا کوئی عوض نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے۔ حضور آپ رسول پاک کے بیٹے ہیں، اتنی دعا کر دیجئے، میری بیوی ابھی حاملہ ہے، ابھی حمل سے ہے، حضور دعا کر دیجئے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کرے۔ بیٹا بھی مانگا تو صرف بیٹا نہیں، نیک بیٹا۔ حضور دعا کر دیجئے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرمائے۔ امام حسن نے ارشاد فرمایا جا جیسا تو چاہتا تھا اللہ نے ایسا بیٹا عطا کر دیا۔
جیسا تو چاہتا تھا اللہ نے ایسا بیٹا تجھے عطا کر دیا۔ اب وہ حبشی انسان کہتا ہے میں گھر گیا تو واقعی میں اللہ نے مجھے نیک بیٹا عطا کر دیا تھا۔ یہ امام حسن ہے۔ کون امام حسن؟ آخری بات، امام حسن کے 11 پشتوں کے بعد جیلان کی سرزمین پر ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جسے دنیا بڑے پیر غوث پاک کے نام سے جانتی ہے۔ وہ غوث پاک جن کی شان یہ ہے کہ اگر قبر پہ ٹھوکر لگائیں مردہ زندہ ہو جائے، ٹھوکر لگائیں مردہ زندہ ہو جائیں۔ وہ غوث پاک کہ بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر اعلان کرتے قدمی حاضیہ علی رقبت کل ولی اللہ، اے لوگو سن لو، اللہ نے مجھے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ میرا قدم روئے زمین کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ وہ غوث پاک کی شان اتنی بلند و بالا، جانتے ہیں کہ نہیں غوث پاک کے مقام کو؟ اتنا بلند مقام، اتنی بڑی شان، لیکن یہی غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق رجالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں لوگو سن لو، مجھے جو کچھ مقام ملا ہے اس لیے ملا ہے کہ میں حسن کا بیٹا ہوں۔ مجھے جو مقام ملا ہے اس لیے ملا ہے کہ میں حسن کا بیٹا ہوں۔ غوث پاک کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے امام حسن سے ملتا ہے اور ماں کی طرف سے امام حسین سے ملتا ہے۔ جب امام حسن کے 11ویں پشت کے بیٹے غوث پاک کا اتنا بڑا مقام ہے تو پھر امام حسن کا کتنا بڑا مقام ہوگا، کتنی شان اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہوگی۔ اچھا یہ تو ہوئے غوث پاک۔ قرب قیامت جو امام مہدی آئیں گے، قرب قیامت جو امام مہدی آئیں گے کس کی نسل سے ہوں گے؟ وہ بھی امام حسن کی نسل سے، امام حسن کی اولاد سے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے خلافت ان کے حوالے کر دی، پوری خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ اچھا امام حسن نے پوری خلافت حضرت امیر معاویہ کے جب حوالے کر دی، ان کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قیامت تک جتنے قطب پیدا ہوں گے وہ سب کے سب امام حسن کی اولاد سے پیدا ہوں گے۔ وہ مقام عطا فرمایا، قطب کا ہونا دنیا میں بہت ضروری، اور جتنے قطب ہوں گے وہ سب کے سب امام حسن کی اولاد سے پیدا ہوں گے۔ یہی امام حسن ہے 5 ربیع الاول۔ میں نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ امام حسن کی یوم وصال، یوم شہادت کون سے دن، کون سا دن؟ 5 ربیع الاول۔ امام حسین کی شہادت کب؟ امام حسین کی 10 محرم، امام حسین کی یوم شہادت 10 محرم، اور امام حسن کی یوم شہادت 5 ربیع الاول۔ امام حسین سے بھی بڑے ہیں امام حسن، امام حسین سے بھی بڑے ہیں امام حسن۔ تو بتاؤ جب اتنے بڑے ہیں تو ان کا ذکر، ان کی یاد ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ 5 ربیع الاول کو اپنے گھر پہ امام حسن کی فاتحہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ امام حسن کے فیضان سے ہم تمام مسلمان کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔